السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 366 اور یہ سورۃ الفرقان کا آخری صفحہ ہوگا۔ آیات ہیں 68 سے لے کر 77 تک۔ آج کے صفحے میں جو گزشتہ سے ذکر چلا آ رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اولاد ذریت کا ذکر ہے، نیک بیوی، نیک اولاد، یہ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جی، قرۃ اعین۔ اور یہ ٹھنڈک کیسے؟ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رحمان کے نیک بندے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی نفس کا قتل کرتے ہیں، مرڈر، کہ جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہاں الا ہے کہ بالحق، جائز طریقے سے۔ جائز طریقہ کیا ہے؟ کسی کا مرڈر کیا اس نے جی، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرے، یا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مرتکب ہو جائے، کفر اختیار کرے، تو ہی ایسی صورت میں اس کو سزا دینا، اس کا قتل کرنا جائز ہے، مگر عام پبلک نہیں کر سکتی، یہ نوٹ کر لینا، سوائے حکومت کے۔ کوئی زنا کرے تو پبلک اسے سزا نہیں دے سکتی جی ہاں۔ یہ اور بات ہے کہ زنا کی سزا وہ سنسار اسے کہتے ہیں، پتھر مار مار کے، مگر یہ کہ ہم شرع میں بتا رہے ہیں، لیکن یہ کہ سزا دینے کے لیے حکومت، اسلامی حکومت ہے۔ ولا یزنون، اور نہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ امور کرے گا یلقى اثاما، اثاما اثم سے سخت وبال پہنچے گا اس کو۔ اور یہ تینوں گناہ اتنے سخت ہیں، یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے دن عذاب دونا کر دیا جائے گا اور اس رسوا عذاب میں رسوا ہو کر ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، زنا کرنا، اس سے اولاد پیدا ہوگی تو ماں باپ سے محروم رہتی ہے، جیسے کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں مسجد کے پاس، درخت کے پاس، عام راستے پر، ہاسپٹلوں میں، تو اس کا دین کیا ہوگا؟ تو یہ بڑا کبھی فعل ہے۔ اور کسی کا مرڈر کر دیا تو ایک فیملی کا جو سہارا تھا، آسرا جی، تو اس اسرے کا، اس فیملی کا کیا ہوگا؟ اور دائرہ اسلام کا اسے چھوڑ کر کفر کرے تو یہ سزائیں ہیں۔ تجوید والی متوجہ ہوں، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں فیہ مہانا جی، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ مد صلہ ہے، اور ہا کے نیچے زیر ہو، اس کے پہلے یا ساکین ہو تو وہاں کھڑا زیر نہیں لگے گا، اور نہ چھوٹی یا، مطلب وہاں مد نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ فیہ استثناء ہے، تو یاد رکھے گا ہر قاعدے میں استثناء ہوتا ہے، تو یہ استثناء ہے، یہاں پر مد صلہ ہوگا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ جو گناہ بتلایا گیا ہے نا، سزا تو معافی کی شکلیں بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا ہے۔ تو سنیے گا پہلے آیت، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، سوائے کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہے انہیں اپنے فضل سے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ دیکھیں نا آپ نے،
ایسا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اب دوبارہ یہ آیت آ رہی ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو کوئی توبہ کر کے اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے حقیقت کے اندر. تو پہلی آیت میں ایمان کا ذکر ہے، یہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے. مطلب ہے کہ پہلی آیت میں شرک کفر سے توبہ اور ایمان اور اعمال صالحہ، اور دوسری آیت میں معاصی سے توبہ اور اعمال صالحہ. تو دونوں آیت میں اس فرق کو ملحوظ رکھیں. جی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. جی اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ باتوں سے بیہودہ امور سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے سے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. جی کسی کا حق مارا جاتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ لوگ یعنی رحمان کے نیک بندے جب انہیں آیات کا یاد دلایا جاتا ہے ان کے رب کی تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گزرتے، بلکہ کیسے گزرتے ہیں؟ سجدا و قیاما. یعنی آیتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عملی طور پر بھی سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. اب یہ دعا اس کا ہم نے ذکر کیے تھے کہ ایک بیوی کیسی ہو، بچے کیسے ہوں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، انہیں نیک بنائیں. تو سنیے گا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. جی کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں حب دے ہمارے لیے، حب لنا من ازواجنا، ہماری بیویاں ہیں ان میں سے ہمیں انہیں ایسی بنا، اور ہماری ضروریت کو اولاد، اس لیے کہ پہلے شادی بیوی پھر اولاد، ترتیب اس لیے ہے. قرۃ اعین ہمارے آنکھوں کی، قرہ یعنی ٹھنڈک، سکون، خوشی. جی اور بنا متقین کا امام. یہ تو آپ جانتے ہیں متقین کا امام یعنی کیا، یعنی تقوی میں بڑھ کر چڑھ کر. لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کیا مطلب؟ کہ اپنی بیوی کے چہرے پر دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے. ہوتا ہے نا شوہر تھکا مارا آتا ہے باہر سے، اب داخل ہوا تو بیوی ایک سکون ہوتی ہے اس کے لیے، تو اسے چاہے کہ ہمیشہ ہشمکھ. اب اگر کوئی بیوی باہر شوہر آ رہا ہے اور تلخ مزاج ہو تو وہ ٹھنڈک نہیں ہے. تو اس سے انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشی، سرور محسوس ہوتا ہے. اولاد کہ باپ جب اولاد کی طرف دیکھے تو دیکھتا ہے کہ میری اولاد نماز پڑھ رہی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھتا ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آ رہی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام کر رہی ہے، تو یہ اخلاقیات میں بھی آگے ہے، بیوی بھی بچے بھی. تو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا اس کی دعا کرتے ہیں. تو کیا آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اس کے لیے آپ یہ جو نوٹ ہے نا پڑھ لیں. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اگر آپ محنت کرنے اپنے بچوں پر تو دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، جیسے کہ آپ نے بھی سنا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اور جیسے کہ حدیث ہے اذا مات ابن آدم، حدیث ہم نے یہاں نوٹ کی ہے، تو پھر سب عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے کیا؟ 3 چیزیں. تو اس میں ولد صالح، پوری حدیث اس میں نوٹ ہے. نیک اولاد اسے دعا کرتی ہے. اللہ اللہ، دیکھے قبر میں یہ پہنچ گیا، نیک اولاد دعا کر رہی ہے. اور آخرت میں تو وہ ہے کہ دنیا میں خوشی، قبر میں جائے گا تو دعا کام آتی ہے بچوں کی. اور آخرت میں سورہ طور کی 21 نمبر آیت کا مطالعہ کریں. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی،
ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ مطلب کیا؟ جنت میں جائیں گے تو مان لیجئے کہ اولاد کا درجہ کم ہے، بیوی کا درجہ کم ہے، مگر جنت میں تو پہنچ گئی، آپ کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو درجات بلند ہوں گے وہاں تک انہیں پہنچا دیں گے۔ تو اس کا ضرور مطالعہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بیوی بچوں پر محنت کریں، تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک صرف دنیا میں ہی نہیں، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، یہی تو لوگ ہیں جن کے بلند درجہ غرفے دیے جائیں گے، بالا خانے غرفہ جی، اور پہنچایا جائے گا دعا اور سلام، تحیہ و سلام، فرشتے آتے جاتے رہیں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی بہتر ہے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ جی۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ دیکھیں ربی نہ کہیں، ربی جیسے کہ ہم نے تلاوت کیا ہے، کہہ دو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ ما يعبأ، ما يعبأ بكم ربی، یعنی میرے رب کو، اگر تمہارا دعا کرنا پکارنا نہ ہوتا، تم پکارتے ہو ہر وقت، بلاتے ہو اللہ کو، اس لیے تمہیں ہی دے رکھی ہے، لیکن اسی پر لگے رہے، اگر تم نے جھٹلایا تو پھر لازمی ہوگا، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو تمہاری گرفت لازمی ہوگی، عذاب چمٹنے والا ہوگا۔ تو آج اتنا ہی خاص موضوع تھا، اس لیے 2 منٹ زیادہ ہوئے ہیں، ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔